بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 42 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم اذان کی ابتدا کیسے ہوئی اس مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان کلمات الاذان والاقامت وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن علقمۃ عن ابن بریدۃ ان رجلا من الانصار مر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرآه حزینا وكان الرجل اذا طعم تجمع الیہ فانطلق حزینا بما رأى من حزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فترك طعامه وما كان يجتمع الیہ ودخل مسجدہ يصلی فبینما هو كذلك اذ نعس فأتاه آت في النوم فقال هل علمت مما حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فهو لهذا التأذين فأته فمره أن يأمر بلالا أن يؤذن فعلمه الأذان الله أكبر الله أكبر مرتين أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ثم علمہ الاقامۃ مثل ذلك وقال فی آخرہ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کاذان الناس واقامتہم۔ فاقبل الانصاری فقعد على باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فقال استأذن لی وقد رأى مثل ذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم استأذن للأنصاري فدخل فأخبر بالذي رأى فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أبو بكر مثل ذلك فأمر بلالا يؤذن بذلك۔ وفي رواية أن رجلا من الأنصار مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه حزينا وكان الرجل ذا طعام يعشى معه فانصرف لما رأى من حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك طعامه فدخل مسجده يصلي فبينما هو كذلك إذ نعس فأتاه آت في النوم فقال له تدري ما أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال هو النداء فأته بأن يأمر بلالا فعلمه الأذان الله أكبر مرتين أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر لا إله إلا الله، ثم علمه الإقامة كذلك ثم قال في آخره قد قامت الصلاة مرتين كأذان الناس وإقامتهم۔ فانتبه الأنصاري فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بالباب فجاء أبو بكر فقال الأنصاري استأذن لي فدخل أبو بكر فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك ثم دخل الأنصاري فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي رأى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أبو بكر فقال مر بلالا بمثل ذلك۔ یہ باب اذان اور اقامت کے کلمات کے بیان میں ہے۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو انہیں پریشان دیکھا، اور جب یہ کھانا کھاتے تو لوگ ان کی طرف جمع ہو جایا کرتے تھے۔ فانطلق حزینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھ کر چلے گئے۔ فترک طعامہ، اور کھانا اور جو لوگ جمع ہوتے ان کے پاس انہیں چھوڑ دیا، اور جو لوگ ان کے پاس جمع تھے انہیں چھوڑ دیا۔ اور داخل مسجدہ یصلی فبینما ہوا کذالک، مسجد میں داخل ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کہ اس دوران انہیں اونگ آ گئی، تو خواب میں کوئی آیا تو اس نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان تھے؟ فرمایا کہ نہیں۔ اس نے کہا وہ اذان کی وجہ سے، تم جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ بلال کو حکم کریں کہ وہ یوں اذان دیا کرے۔ پھر انہوں نے ان کو اذان سکھائی، اللہ اکبر 2 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ پھر ان کو اقامت سکھائی اسی کی طرح، لیکن آخر میں قد قامت الصلاۃ جو ہے وہ بھی سکھایا
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یعنی اقامت الصلاح جو اقامت ہے نماز کے لیے وہ اللہ اکبر سے پہلے قد قامت الصلاح 2 مرتبہ ہے حی علی الفلاح کے بعد، جیسا کہ آج کل لوگوں کی اذان اور اقامت ہے۔ پھر یہ انصاری صحابی جو ہے وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو ان سے کہا کہ میرے لیے اجازت طلب کریں، اور انہوں نے بھی اسی طرح جو ہے وہ خواب دیکھا، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح خواب دیکھ چکے تھے وہ، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی، پھر اس انصاری صحابی کے لیے اجازت لی، وہ داخل ہوئے تو انہوں نے بھی جو دیکھا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح جو ہے جیسا تو نے دیکھا ہے ایسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو کہ وہ اس طرح اذان دیا کریں۔ اور فی روایت، دوسری روایت بھی اسی طرح ہے، اس کا ترجمہ بھی یہ ہے، بس چند الفاظ جو ہیں وہ اس میں مختلف ہیں لیکن معنی ایک جیسا ہی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، آپ کے سامنے میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ ہوا، اس میں اذان کی ابتدا کا بیان ہے کہ اذان کا جو مروجہ طریقہ ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا ہے۔ تو اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ اس کی ابتدا مدینہ منورہ میں سن 1 ہجری میں ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو جو ہے وہ اذان اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی، اس کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ لوگوں کو نماز کا وقت ہو جانے پر کیسے جو ہے وہ اطلاع دی جائے۔ تو اس پر جو ہے وہ مشورہ جو ہے ہوا، کسی نے کیا رائے دی، کسی نے کیا رائے دی، کسی نے جو ہے وہ یہودیوں کی طرح وہ بجانے کا ایک چیز ہوتی ہے وہ اس کا مشورہ دیا، اسی طرح جو ہے وہ کسی نے عیسائیوں کی طرح جو ہے وہ گھنٹی جیسے بجاتے ہیں اس طرح کا مشورہ دیا، لیکن اور کسی نے جو ہے وہ آگ جلانے کا مشورہ دیا، لیکن چونکہ وہ ان تمام چیزوں کے اندر غیر مسلموں سے مشابہت تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آراء پسند نہیں آئی، لیکن جو ہے وہ اس مجلس میں جو ہے وہ اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ الصلاۃ جامعۃ کے الفاظ سے پکارا جائے گا کہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہے وہ طے ہو گئے کہ نماز کا وقت ہونے پر مسلمانوں کو ان الفاظ سے نماز کی طرف متوجہ کیا جائے گا، نماز کے وقت کی خبر دی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو واقعہ ہے مشہور خواب کا، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خواب آیا جس کا اس حدیث میں ذکر ہے، اور انہوں نے پھر پورا طریقہ اس میں ان کو سکھایا گیا کہ اس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ اذان سکھائیں اور وہ اس طرح اذان دیے کریں۔ اس میں 2 مرتبہ اللہ اکبر تھا، 2 مرتبہ جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تھا، اور 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ، 2 مرتبہ حی علی الفلاح، اور پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ بھی اللہ اکبر 2 مرتبہ تھا، اور آخر میں 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ تھا۔ تو یہ خواب جو ہے بعض روایات کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آیا، اور اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اسی حدیث میں ذکر ہے کہ ان کو بھی یہ خواب آیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید عبد ربی جو ہیں ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے سے پہلے حضرت ابوبکر اپنا یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا چکے تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اذان کی ابتدا ہوئی ہے سن 1 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کی وجہ سے، جس کا اس حدیث میں ذکر ہے۔ اس سے جو ہے وہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ فقہاء نے مستنبط کیے ہیں، لیکن اذان کی جتنی بھی روایات ہیں اگر ان کو ملایا جائے تو ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ اذان کی ابتدا جو ہے وہ ایک صحابی کے خواب سے ہوئی ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں خود موجود تھے، وحی کا سلسلہ جاری تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اذان نہیں سکھائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیوں نازل نہیں کی گئی؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عظمت صحابہ کی یہ بہت ہی روشن دلیل ہے، واضح دلیل ہے کہ اتنی بڑی شان اور اتنی بڑی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعائر میں سے ایک اہم شعار جو ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ صحابی کے خواب سے کروائی ہے۔ ایک صحابی کو خواب میں اس کا طریقہ سکھایا گیا ہے اور پھر ان کے خواب میں ان کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتائیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتائیں کہ حضرت بلال کو اس طرح اذان سکھا دیں اور حضرت بلال اس طرح اذان دیں۔ تو یہ صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ باقی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تھے اور دنیا کی پیشوائی اور رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تشریف آوری ہوئی، پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی اذان نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جو ہے وہ امام کا ہے، اس لیے کہ امام کا یہ کام نہیں ہے بلکہ مؤذن کا جو ہے وہ کام الگ ہے، امام کا کام الگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام چونکہ وہ امامت کا تھا، امام الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نماز پڑھائیں، امامت فرمائیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابی کے خواب میں جو ہے ان کو ایک طریقہ سکھایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق کرنے کا حکم دیا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست جو ہے وہ وحی کے ذریعے سے طریقہ نہیں سکھایا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب امامت کا تھا۔ باقی اس قسم کی جو روایات ہیں، اس موضوع کی جو روایات ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے انہا لرؤیا حق، کہ خواب جو ہیں وہ سچ ہے، تو اس میں یہ ایک پہلو بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید سے ہی جو ہے وہ یہ کلمات اذان بنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اس خواب کو حاصل تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تصدیق نہ فرماتے تو کبھی بھی ان کلمات کو اذان کا درجہ نہ ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے ہی یہ کلمات جو ہیں وہ اذان کا جو ہے درجہ ان کو ملا ہے اور یہ اذان بنے ہیں۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اذان کی ابتدا کیسے ہوئی اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود اذان دی ہے یا نہیں؟ نمبر دو، اذان کے کلمات کون سے صحابی کو خواب میں دکھائے گئے، ان کو طریقہ سکھایا گیا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔